CIET NCERT کے ذریعے پیش ہے چوتھی جماعت کے لیے اردو کی آڈیو بک ستار۔ جماعت 4 اردو کی کتاب ستار، سبق 6 مشروم، صفحہ 69۔ صفحے کے بائیں طرف ایک QR کوڈ دیا ہے جس کو اسکین کر کے آپ اس سبق سے متعلق مزید وسائل حاصل کر سکتے ہیں۔ اسکول میں کھانے کے وقفے کے دوران ان بچوں کا غل گپاڑا جاری تھا۔ اکثر بھاگ دوڑ اور کھیل کود میں مگن تھے، لیکن کچھ بچے باتوں میں مصروف تھے جبکہ کچھ بچے کھانے کا مزہ لے رہے تھے۔ اسکول میں مل جل کر کھانے والے بچوں کے خوب مزے ہوتے ہیں۔ روزانہ کئی قسم کے ذائقے چکھتے ہیں، کبھی کبھار نئی نئی چیزیں کھانے کو ملتی ہیں۔ صفحے کے نیچے کی طرف ایک تصویر بنی ہے جس میں کچھ بچے اسکول میں ہیں، وہ اپنی میز پر بیٹھے ہیں اور ساتھ میں ایک دوسرے کا کھانا چکھ رہے ہیں۔ صفحہ 70 صفحے کے اوپر کی طرف ایک تصویر بنی ہے جس میں کچھ بچے اسکول کے کمرے میں کھڑے ہیں، ان کے ساتھ ایک استاد بھی کھڑے ہیں جو انہیں کچھ بتانے کی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی دن تھا۔ کیرتی مشروم بریانی لائی تھی، سبھی دوستوں نے خوب مزے لے کر کھائی۔ ثنا نے باقی بچی بریانی پر قبضہ کر لیا، سانچی ڈبہ چھیننے اس کے پیچھے دوڑی۔ کھانے کا وقفہ ختم ہو چکا تھا اور اشوک سر کمرہ جماعت میں داخل ہو گئے۔ سب بچے ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے، لیکن اس چھینا چھپٹی میں ثنا اور سانچی استاد کو نہیں دیکھ سکیں۔ سبھی بچے ہنسنے لگے۔ اشوک سر نے پوچھا، کیا بات ہے؟ آصف نے سارا ماجرا بتایا اور کہا کہ یہ دونوں مشروم بریانی کے لیے لڑ رہی ہیں۔ استاد محترم نے ہنستے ہوئے پوچھا، ثنا، سانچی، بتائیے کہ مشروم کیا ہے؟ ثنا، مشروم ایک قسم کی فنگس ہے جو چھوٹی چھتری کی طرح نظر آتے ہیں۔ یہ زمین پر یا پرانے پودوں پر اگتے ہیں۔ مشروم کے پتے یا جڑیں نہیں ہوتی جیسے پودوں کی ہوتی ہیں۔ یہ جنگلوں، باغوں یا درختوں پر پائے جاتے ہیں۔ صفحہ 71 فرحان حیرت سے، یعنی مشروم فنگس ہے؟ اشوک سر، جی ہاں، لیکن عام پیڑ پودوں اور مشروم میں بہت فرق ہے۔ پہلا یہ کہ عام پیڑ پودوں میں جڑ، تنا، پتی، چھال، پھل اور پھول ہوتے ہیں، لیکن مشروم میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ ان کی شکل پودوں سے الگ اور منفرد ہوتی ہے۔ ان میں سے بعض اس قدر چھوٹے یا باریک ہوتے ہیں کہ انہیں خوربین کی مدد سے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ عمر، سر، کیا ہم مشروم کی کھیتی نہیں کر سکتے؟ اشوک سر، جی جی، کیوں نہیں؟ میں نے کہا بیشتر فنگسی مشروم خود روح ہوتے ہیں، لیکن اب دنیا بھر میں مشروم کی کاشت ہو رہی ہے۔ ہمارے ملک میں بھی ہماچل پردیش، پنجاب اور بہار کے کسان بڑے پیمانے پر مشروم کی کاشت کر رہے ہیں۔ اس صفحے کے نیچے ایک تصویر بنی ہے جس میں استاد بچوں کو مشروم کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صفحہ 72 ونود، لیکن سر، میری دادی تو انہیں کھانے سے منع کرتی ہیں، وہ انہیں سانپ کی چھتری کہتی ہیں، اسے ککر متا بھی کہتی ہیں۔ سب لوگ ہنستے ہیں، ونود بھی ہنسنے لگتا ہے۔ اس صفحے کے بیچ میں ایک تصویر بنی ہے جس میں استاد بچوں کو مشروم کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اشوک سر مسکراتے ہوئے، وہ آپ کی حفاظت کے لیے ہی ایسا کہتی ہیں، کیونکہ ہر مشروم کھانے لائق نہیں ہوتا۔ مشروم کئی قسم کے ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ ہی مشروم غذا کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے انہیں 2 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے، غذائی اور زہریلے۔ ظاہر ہے کہ زہریلے مشروم غذا کے طور پر استعمال نہیں ہو سکتے۔ بازار میں ملنے والے مشروم غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ مشروم کی 4 مقبول قسمیں ہیں، جیسے بٹن یا یوروپین مشروم، جاپانی مشروم، چینی مشروم اور آئسٹر مشروم۔ صفحہ 73 ثنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم احتیاط کے ساتھ مشروم کو کھا سکتے ہیں۔ میں نے تو آج پہلی مرتبہ کھایا ہے، بہت مزیدار تھا۔ سب بچے ہنستے ہیں۔ اشوک سر، جی ہاں، آپ نے پہلی مرتبہ کھایا ہوگا۔ مشروم کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے لوگوں کو مشروم کے فائدے معلوم ہو رہے ہیں، ویسے ویسے کھانے میں ان کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ مشروم کی بڑھتی کھپت کو دیکھ کر میدانی مشروم کی کھیتی باڑی عام ہو رہی ہے۔ اس کی کھیتی
اکتوبر سے مارچ کے درمیان ہوتی ہے۔ ہندوستان میں میسور کے سینٹرل فوڈ اینڈ ٹیکنالوجیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں مشروم کی مصنوعی کاشت بھی ہو رہی ہے۔ صفحے کے نیچے کی طرف ایک تصویر بنی ہے جس میں اشوک سر بچوں کو مشروم کی کھیتی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ صفحے پر مشروم کی کھیتی کی ایک تصویر بھی بنی ہے۔ صفحہ 74۔ دانش: سر، آپ نے ہمیں مشروم کے بارے میں کافی کچھ بتا دیا، بس میں یہ اور جاننا چاہتا ہوں کہ غذائیت کے اعتبار سے مشروم کھانا کیسا ہے؟ اشوک سر: صحت اور تندرستی کے اعتبار سے مشروم بے حد مفید اور مکمل غذا ہے۔ اس میں شوگر کی مقدار کم ہوتی ہے، اس لیے یہ ذیابیطس یعنی شوگر کے مریضوں کے لیے بھی مفید ہے۔ مشق: پڑھیے اور سمجھیے۔ غلغپاڑا یعنی بے حد شور، مگن یعنی خوش، مست، مصروف یعنی کہ مشغول، ماجرا یعنی احوال، قصہ، خود رو یعنی اپنے آپ اگنے والا، کاشت یعنی کہ کھیتی۔ صفحے کے بائیں طرف ایک تصویر بنی ہے جس میں کچھ بچے کھانے کا لطف لے رہے ہیں۔ یہ بچے اپنے کمرہ جماعت میں آپس میں کھیل بھی رہے ہیں۔ صفحہ 75۔ غذا یعنی کہ کھانے کی چیز، غذائیت یعنی کسی چیز میں غذا کا عنصر پایا جانا، خوربین یعنی ایسی چیزوں کو دیکھنے کا آلہ جنہیں آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہ ہو، مفید یعنی کہ فائدہ مند، ذیابیطس یعنی کہ شوگر۔ سوچئے اور بتائیے۔ پیارے بچوں، اس میں آپ کو کچھ سوالات دیے گئے ہیں۔ ہر سوال کے بعد آپ کو ایک خالی جگہ دی گئی ہے۔ ہر سوال کے جواب سے ان خالی جگہوں کو آپ کو پر کرنا ہے۔ سوال 1: وقفے کے دوران بچوں کے غلغپاڑے کی خاص وجہ کیا تھی؟ خالی جگہ۔ سوال 2: اشوک سر کلاس میں داخل ہوئے تو بچے کیوں ہنسنے لگے؟ خالی جگہ۔ سوال 3: ثنا نے مشروم کے بارے میں کیا بتایا؟ خالی جگہ۔ سوال 4: عام پیڑ پودوں اور مشروم میں کیا فرق ہے؟ خالی جگہ۔ صفحہ 76۔ سوال 5: ہمارے ملک میں مشروم کی کاشت کن کن علاقوں میں ہوتی ہے؟ خالی جگہ۔ سوال 6: مشروم کی 4 مقبول قسمیں کون کون سی ہیں؟ خالی جگہ۔ سوال 7: غذائیت کے اعتبار سے مشروم کھانا کیسا ہے؟ خالی جگہ۔ اگلا سوال، خالی جگہوں میں مناسب لفظ چن کر بھریے۔ اس کے نیچے ایک بکسا بنا ہے جس کے اندر کچھ الفاظ لکھے ہیں۔ ان کے بعد ہمیں کچھ جملے دیے ہیں جو کہ نامکمل ہیں۔ اس بکسے میں دیے الفاظ سے ہمیں ان جملوں کو پورا کرنا ہے۔ پہلا، کیرتی خالی جگہ بریانی لائی تھی۔ اگلا، بازار میں ملنے والے مشروم خالی جگہ سے بھرپور ہوتے ہیں۔ اگلا، بیشتر فنگسی مشروم خالی جگہ ہوتے ہیں۔ اگلا، خالی جگہ مشروم غذا کے طور استعمال نہیں ہو سکتے۔ اگلا، صحت اور تندرستی کے اعتبار سے مشروم بے حد خالی جگہ اور مکمل غذا ہے۔ بکسے میں دیے الفاظ ہیں مفید، غذائیت، خودرو، مشروم، جڑیں، زہریلے۔ ان الفاظ سے آپ کو ان جملوں کو مکمل کرنا ہے۔ صفحہ 77۔ اگلا سوال، مثال کے مطابق واحد لکھیے۔ پیارے بچوں، اس سوال کے اندر آپ کو کچھ جمع الفاظ دیے ہیں۔ آپ کو ان الفاظ سے ان کے واحد بنانے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو 3 لفظ دیے ہیں۔ ان کی مدد سے آپ کے لیے کام کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ مثال، دوستوں، دوست، چیزیں، چیز، بچے، بچہ۔ باقی کے لفظ ہیں جنگلوں، باغوں، مریضوں، جڑیں، قسمیں، چھالیں، ذائقے، فائدے، زہریلے۔ اگلا سوال، نیچے دیے ہوئے حروف میں سے صحیح حرف کو خالی جگہ میں بھریے۔ پیارے بچوں، اس کے نیچے آپ کو ایک بکسا دیا ہے۔ بکسے کے اندر کچھ لفظ ہیں۔ اس کے بعد آپ کو کچھ نامکمل جملے دیے ہیں۔ اس بکسے کی مدد سے آپ کو ان نامکمل جملوں کو پورا کرنا ہے۔ بکسے میں دیے لفظ ہیں جو، اور، لیکن، سے، کے۔
पहला, बच्चे भाग दौड़, खाली जगह, खेल कूद में मगन थे। अगला, कुछ बच्चे बातों में मसरूफ थे, खाली जगह, कुछ बच्चे खाने का मजा ले रहे थे। अगला, मशरूम एक किस्म की फंगस है, खाली जगह, छोटी छतरी की तरह नजर आते हैं। अगला, बेशतर फंगसी मशरूम खुदरू होते हैं, खाली जगह, अब दुनिया भर में मशरूम की काश्त हो रही है। अगला, मशरूम की खेती अक्टूबर, खाली जगह, मार्च के दरमियान होती है। सफ़ा 78। अगला सवाल, दर्ज झील अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। प्यारे बच्चों, इसके अंदर आपको कुछ अल्फाज दिए हैं। हर लफ्ज़ के आगे आपको एक खाली जगह दी गई है। इन लफ्ज़ों को आपको जुमलों में इस्तेमाल करके इन खाली जगहों को पुर करना है। अल्फाज हैं मगन, बिरयानी, ग़िज़ा, खुदरू, मशरूम। अगला सवाल, सबक में से ऐसे जुमले तलाश करके लिखिए जिनमें ज़माना माजी और ज़माना हाल हो। प्यारे बच्चों, आपको अंडे की शक्ल में 2 दायरे दिए गए हैं, एक गुलाबी और एक नीला। गुलाबी दायरे के अंदर ज़माना माजी लिखा है, नीले दायरे के अंदर ज़माना हाल। दोनों गोल दायरों के अंदर आपको कुछ खाली जगह दी गई हैं, जिसमें से आपको सबक से छांटकर ज़माना माजी और ज़माना हाल से जुड़े लफ्ज़ों को लिखना है। सफ़ा 79। हिस्सा अलिफ और बे के सही जोड़े मिलाइए। प्यारे बच्चों, इसके अंदर आपको 2 कॉलम दिए हैं, कॉलम अलिफ और कॉलम बे। कॉलम अलिफ में आपको कुछ सब्जियों की तस्वीरें दी गई हैं और कॉलम बे में उन तस्वीरों के नाम लिखे हैं। आपको सही तस्वीरों को उनके नाम से मिलाना है। टिंडे, टिंडे के सामने बंद गोभी की तस्वीर बनी है। लोबिया, लोबिया के सामने मशरूम की तस्वीर बनी है। अरवी, अरवी के सामने शलजम की तस्वीर बनी है। मशरूम, मशरूम के सामने टिंडे की तस्वीर बनी है। शलजम, शलजम के सामने अरवी की तस्वीर बनी है। बंद गोभी, बंद गोभी के सामने लोबिया की तस्वीर बनी है। प्यारे बच्चों, आपको सही तस्वीर के साथ उसके सही नाम को जोड़ना है। सफ़ा 80। बुलंद आवाज़ से पढ़िए और खुशखत लिखिए। गुलगपाड़ा, कब्ज़ा, फंगस, खूरबीन, ज़ियाबेतस। प्यारे बच्चों, हर लफ्ज़ के सामने कुछ खाली जगह दी गई हैं। आपको इन खाली जगहों को इन लफ्ज़ों के खुशखत से पुर करना है। अगला सवाल कीजिए, आपका पसंदीदा खाना कौन सा है? उसके बारे में लिखिए। इसके बाद आपको कुछ खाली जगह दी गई हैं। आपको इनको अपने जवाब से पुर करना है। आप स्कूल के वक्फे में क्या क्या करते हैं? एक खाली जगह दी गई है, आपको इसे जवाब से पुर करना है। सफ़ा 81। मशरूम की तस्वीर बनाकर रंग भरिए। इसके नीचे आपको एक चौकोर बक्सा दिया गया है, जिसके अंदर आपको तस्वीर बनाकर रंग भरने हैं। लतीफ़ा या चुटकुला। मुन्ना, अम्मी जान, ये लीमू का पौधा इतना बड़ा हो गया है, आखिर इसमें लीमू कब आएंगे? अम्मी, इंतज़ार करो बेटा, सब्र का फल मीठा होता है। मुन्ना, मगर लीमू तो खट्टा होता है। असातिज़ा के लिए हिदायत, बच्चों को फंगस और पौधों से मुताल्लिक़ मज़ीद तफसील बताई जा सकती है। आस पास कुदरती तौर पर उगने वाले मशरूम बच्चों को दिखाए जा सकते हैं। बच्चों को उनके आस पास कुदरती मशरूम तलाश करने के लिए कहा जा सकता है। ये सबक यहाँ पर मुकम्मल होता है। सफ़ा 82। प्यारे बच्चों, ये सबक सिर्फ पढ़ने के लिए है। उन्वान रविंदर जैन। सफ़े के बाईं तरफ एक QR कोड दिया है, जिसको स्कैन करके आप इस सबक से मुताल्लिक़ मज़ीद वसाइल हासिल कर सकते हैं। रविंदर जैन हिंदुस्तान के मारूफ मौसीक़ार, गुलकार और नग़मा निगार थे। वो 28 फरवरी 1944 को उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ में पैदा हुए। वो 7 भाई बहन थे। उनके वालिद इंदर मुनि जैन संस्कृत के बड़े पंडित और आयुर्वेद आचार्य थे। वालिदा का नाम
کرن جین تھا۔ روندر ان کی تیسری اولاد تھے۔ روندر جین کی اہلیہ کا نام دیویا جین اور بیٹے کا نام آیوشمان جین ہے۔ پیارے بچوں، صفحے کے نیچے کی طرف روندر جین کی ایک تصویر بنی ہے جس میں وہ ہارمونیم بجا رہے ہیں۔ ان کے آس پاس کچھ دیے جلتے ہوئے رکھے ہیں اور ایک گراموفون بھی رکھا ہے۔ صفحہ 83۔ روندر جین کا شمار ایسے فنکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی جسمانی معذوری کے باوجود اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے دنیا کو حیران کر دیا۔ پیدائش سے ہی نابینا ہونے پر بھی ہمت سے کام کی شروعات کی۔ ان کا یقین تھا کہ انسان کی اصل خوبی اس کی محنت اور لگن میں ہے، نہ کہ اس کی جسمانی حالت میں۔ روندر جین بالی ووڈ کا سفر شروع کرنے سے پہلے جین بھجن گاتے تھے۔ ہندی فلموں میں ان کے گیت خوب مقبول ہوئے۔ ان کے چاہنے والوں کا ایک بہت بڑا حلقہ ہے۔ روندر جین نے اپنے کریئر کا آغاز آل انڈیا ریڈیو کے پروگراموں سے کیا۔ اس کے بعد وہ فلموں میں آئے اور بالی ووڈ کے متعدد مشہور فلموں میں موسیقی دی۔ روندر جین نے رامانند ساگر کی ہدایت میں رامائن سیریل میں بھی سنگیت دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہندوستان کے گھر گھر میں پہچانے جانے لگے تھے۔ پیارے بچوں، صفحے کے نیچے کی طرف ایک تصویر دی گئی ہے جس میں روندر جین کھڑے ہیں اور ان کے پیچھے ان کے کام سے متعلق کچھ پوسٹر لگے ہیں۔ پہلا پوسٹر ان کی فلم سے ہے اکھیوں کے جھروکے سے، دوسرا پوسٹر ان کی فلم سے چور مچائے شور، تیسرا پوسٹر ایک بہت ہی مشہور اور مقبول ترین سیریل رامائن سے، چوتھا ان کی ایک فلم سے جو کہ بے حد مشہور ہوئی، رام تیری گنگا میلی۔ صفحہ 84۔ روندر جین کو قدرت نے دنیا دیکھنے کا سکھ تو نہیں دیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سب کچھ حاصل کیا جس کو پانا کسی عام آدمی کے لیے آسان نہیں۔ روندر جین کو ہندی کے ساتھ بنگلہ، سنسکرت، انگریزی اور اردو زبان پر عبور حاصل تھا۔ روندر جین کی موسیقی میں ہندوستانی کلاسیکل اور لوک گیت کے عناصر کی جھلک تھی، جو ان کی تخلیقی صلاحیتوں اور روایتی موسیقی سے گہری محبت کا مظہر تھی۔ ان کے گانوں میں سادگی اور دلکشی تھی، جس کی وجہ سے ان کے لکھے گئے نغمے لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتے تھے۔ انہیں 1985 میں فلم رام تیری گنگا میلی کے لیے فلم فیئر انعام برائے بہترین موسیقار ملا تھا۔ 2015 میں ان کو پدم شری انعام سے نوازا گیا تھا۔ پیارے بچوں، صفحے کی نیچے کی طرف روندر جین کی ایک تصویر بنی ہے جس میں وہ ہارمونیم بجا رہے ہیں اور ان کے پیچھے رام تیری گنگا میلی کا ایک پوسٹر بنا ہے۔ صفحہ 85۔ روندر جین کی شخصیت میں ایک خاص قسم کی شائستگی اور عاجزی تھی، جس کا اثر ان کی موسیقی اور زندگی کے ہر پہلو میں دکھائی دیتا ہے۔ وہ موسیقی کو روح کی غذا سمجھتے تھے اور ہمیشہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ موسیقی انسان کے دل کو جوڑنے اور روحانی تسکین دینے کا ذریعہ ہے۔ روندر جین کو ہندوستانی سنیما کے خوبصورت اور جذباتی گیتوں کے لیے ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔ روندر جین کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ معذوری کبھی بھی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ ان کی زندگی ایک عمدہ مثال ہے کہ اگر انسان میں لگن اور محنت کرنے کا جذبہ ہو تو وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ 9 اکتوبر 2015 جمعے کے دن ممبئی میں روندر جین کا انتقال ہو گیا۔ پیارے بچوں، صفحے کے نیچے کی طرف روندر جین کی ایک تصویر بنی ہے جس میں وہ ہارمونیم بجا رہے ہیں۔ ان کے پیچھے بے شمار انعامات جن سے انہیں نوازا گیا ہے رکھے ہوئے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ سبق یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے چوتھی جماعت کے لیے اردو کی آڈیو بک ستار۔ ساؤنڈ ریکارڈسٹ ویریندر راوت، فنکار ریحانہ قریشی، سمپادن محمد شمیم خان، ہدایت اور تخلیق کار وملیش چودھری۔ یہ کتاب CIET NCERT نئی دلی، بھارت کے ذریعے پیش کی گئی۔